بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے بحر اریس کے بارے میں، جو کہ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ یہ ایک مبارک اور تاریخی کنواں ہے۔ بحر اریس کو بئر خاتم اور بئر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بئر کنویں کو کہتے ہیں۔ بئر اریس اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شام سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی کسان اریس کے نام سے منسوب تھا۔ بئر خاتم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک گر گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے بئر النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کنویں پر جانا اور یہاں صحابہ کرام کے ساتھ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھنا صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ یہ تاریخی کنواں مسجد قباء سے مغربی جانب تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ایک باغ میں تھا۔ اس کا پانی نہایت صاف اور شیریں تھا۔ یہ کنواں 9ویں صدی ہجری میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے اولاد اشرف کے قبضے میں آیا تھا۔ شروع میں یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھی جس کا نام اریس تھا۔ پھر اس کے کنویں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے عامۃ المسلمین کے لیے خرید کر ہبہ کر دیا۔ یہ کنواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا پانی کارا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک کا لعاب اس میں ڈالا جس کی برکت سے اس کا کارا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ محسن انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کنویں پر تشریف لائے جبکہ ایک آدمی پانی نکال رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کا ڈول طلب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی پانی مع لعاب دہن مبارک کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ اس کنویں کا دوسرا نام بئر خاتم بھی ہے کیونکہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ مہر والی انگوٹھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس رہی۔ ان کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس رہی اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ یہ مہر چاندی کی انگوٹھی میں کندہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پینے کا پانی، صاف پانی پہنچانے کے لیے یہ کنواں کھدوایا۔ ایک مرتبہ آپ کنویں پر بیٹھے یعنی آپ اپنی انگلی کے اندر انگوٹھی کو گھما رہے تھے، اتنے میں انگوٹھی کنویں میں جا کر گر گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے تلاش کیا اور سارا پانی نکالا مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا، جس کا آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے 6 سال گزرنے کے بعد گری تھی۔ اسی وجہ سے فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت میں 6 سال تک یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ یہ 6 سال کا عرصہ بڑے امن و امان کے ساتھ گزرا۔ کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی گر گئی اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ انگوٹھی گرنے کے وقت کنویں میں پانی کم تھا۔ آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کے ساتھ مٹی تک نکلوائی اور 3 دن تک اس کی تلاش جاری رہی مگر انگوٹھی کا پتہ نہ چل سکا۔ بئر اریس کی پیمائش اور موجودہ حالات۔ یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں مسجد کے صدر دروازے سے ٹھیک 42 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مورخ ابن نجار رحمہ اللہ علیہ نے کنویں کی پیمائش یوں بیان کی ہے کہ 21 فٹ گہرا اور 8 فٹ چوڑا ہے جبکہ پانی 5 فٹ گہرا ہے اور جس منڈیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بیٹھے تھے وہ 4 فٹ بلند تھی۔ یہ کنواں عام ٹیلے کے نیچے قبلہ کی جانب تھا۔ اس کے اوپر والے حصے پر
رہائش تھی، اس لیے اس کا پانی خاصی گہرائی میں تھا اور اس کے پانی کی مقدار بارش کی کمی یا زیادتی پر منحصر تھی۔ بعد میں اس کی مزید کھدائی کی گئی جس کی وجہ سے گہرائی 8.5 میٹر کر دی گئی تاکہ پانی کی مقدار بڑھ جائے۔ کنویں کے تہہ تک اترنے کے لیے سیڑھیاں کس نے تعمیر کروائی؟ 714 ہجری 1317 میں کنویں کے تہہ تک اترنے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کر دی گئیں، لیکن یہ سیڑھیاں کس نے تعمیر کرائیں، اس معاملے میں مؤرخین کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ حضرات کے خیال میں یہ سیڑھیاں شیخ سیف الدین ابن ابی بکر ابن احمد السلامی نے اسے تعمیر کروایا تھا، جبکہ دوسروں کا خیال یہ ہے کہ نجم الدین یوسف الدارمی رحمہ اللہ علیہ نے اسے تعمیر کروایا تھا، جو امیر طفیل کے وزیر تھے۔ سطح آب کے پاس ایک تہہ خانہ بھی بنوایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ تھی بحر عریس کے بارے میں ضروری معلومات۔ اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔